لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بسنة وأمن الناس بوائقا دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک عام انسان کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو بہت ساری نعمتوں سے، بہت سارے احسانات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی، اولاد کی نعمت عطا فرمائی، مال کی نعمت عطا فرمائی، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اسباب مہیا فرمائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں۔ اللہ اپنی یہ نعمتیں کس سے کس وقت چھین لے یہ اللہ کے علم میں ہے، ہمیں اور آپ کا اس کا
تم میری نعمتوں کی قدر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری ناقدری کرو گے تو میں نعمتیں چھین کر کے اپنے عذاب کے اندر تم کو مبتلا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت مال کی ہمیں عطا فرمائی۔ مال کے کمانے کا طریقہ بھی قرآن کریم میں احادیث میں موجود ہے، مال کے خرچ کرنے کا طریقہ بھی اسلام کے اندر موجود ہے۔ پہلے آپ حضرات کو کئی بار میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقائد کو، عبادات کو قرآن کریم کے اندر اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنا کھول کر کے بیان نہیں کیا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کو، آپسی لین دین کو اور آپسی رہن سہن کے طریقوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ نماز کا طریقہ، مکمل طریقہ پڑھنے کا کیا ہے، ہم اور آپ قرآن کو سمجھیں گے تو قرآن میں نہیں ملے گا۔ نماز کتنی ہے اللہ نے قرآن میں بتلا دی ہے، نماز کے اوقات کیا ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلائے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے، ایک انسان کے ساتھ اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کیا معاملہ ہونا چاہیے، اور آپس میں ان کی لین دین کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو کھول کر کے بیان فرمایا۔ خرید و فروخت کرنا ہے، کون سا طریقہ جائز ہے، کون سا طریقہ ناجائز ہے۔ کسی سے ادھار معاملہ کرنا ہے، کسی سے قرض لینا ہے، کسی بائے کے پاس میں، دکاندار کے پاس میں جا کر کے ہمیں کوئی چیز ادھار لینی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ قرآن کریم کے تیسرے پارے کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو کھول کر کے بیان فرمایا۔ کیوں؟ عبادات کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، عقائد کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ عقیدہ انسان کا صحیح ہوگا تو جنت تک جائے گا، عقیدہ غلط ہوگا تو جنت تک نہیں جائے گا، لیکن اس کے اپنے عقیدے کے غلط ہونے کی وجہ سے دوسرے انسانوں کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کا گنہگار ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کا گنہگار ہے، حج فرض ہو گیا حج ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کا گنہگار ہے۔ ان عبادتوں کے ادا نہ کرنے کا دنیا کے اندر برا اثر پڑتا ہے، لیکن زیادہ تعلق اس کا آخرت کی زندگی سے ہے۔ لیکن جو دوسری چیزیں ہیں، معاملات ہے، لین دین ہے، معاشرت کی زندگی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ ہے، ان چیزوں کے اندر اگر گڑبڑ ہوگی، ان چیزوں کے اندر اگر فساد آئے گا، ان چیزوں کے اندر اگر غلط طریقہ رائج ہو جائے گا تو انسانوں کے آپس میں اختلافات
کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کو بہت کھول کر کے بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں، 2 باتیں بالکل واضح اور ظاہر ہے، اور تیسری چیز جس کا حکم مکمل واضح نہیں ہے یا جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ چیز ہمارے لیے مشتبہ ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کی، قرآن اور حدیث میں ان کا حکم حلال طور پر موجود ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی، قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں ان کی حرمت کا واضح طور پر حکم موجود ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کھلے طور پر حلال بھی نہیں ہیں، کھلے طور پر حرام بھی نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمانوں، اگر تقوی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے ڈر والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو، حلال کو اختیار کرو، حرام سے مکمل طور پر بچو۔ جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے، نبی علیہ السلام فرماتے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، مثال دے کر کے بات سمجھائی، تمہارے پاس میں بکریوں کا ریوڑ ہے، تمہارے بغل کے اندر دوسرے پڑوسی کا کھیت ہے، اس میں اناج اگا ہوا ہے، اگر تم نے اپنے ریوڑ کو اس کے قریب جانے دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریوڑ اس کے کھیت میں جا کر کے اس کا نقصان کر دے، اس لیے اس کے قریب ہی مت جانے دو، دور رکھو تاکہ وہ اس کے کھیت میں پہنچ کر کے اس کا نقصان نہ کرے۔ اسی طرح جو آدمی مشتبہ سے بچنے کی کوشش کرے گا وہ انشاءاللہ حرام سے بھی بچ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے جو ارشادات بیان فرمائے ہیں، ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں اپنے معاملات کو بالکل صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کو، اپنے معاملات کو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، آپس میں رشتہ داریاں ختم نہ ہو، آپس میں قطع تعلقی نہ ہو، دوستوں کے ساتھ قطع تعلقی نہ ہو، جس دکاندار کے یہاں ہم جاتے ہیں اس کے ساتھ قطع تعلقی نہ ہو، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے معاملات کو بالکل صاف ستھرا رکھو۔ اگر معاملات صحیح ہوں گے تو معاشرت بھی صحیح ہوگی اور رہن سہن صحیح ہوگا، تمہارے اخلاق اور تمہاری عادتیں بھی اچھی بنے گی۔ گویا 3 چیزیں ایک ساتھ میں آئے گی، معاملات صحیح ہے، معاشرت صحیح ہوگا، معاشرت صحیح ہے، اخلاق تمہارے صحیح ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ان 5 چیزوں کے تعلق سے 2 چیزوں کے بارے میں عرض کیا گیا کہ 2 چیزوں کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، 3 چیزوں کا تعلق ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جیسا معاملہ کرے گا، آپس کے تعلقات بھی اس کے اسی طرح کے رہیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ آپس میں ایک دوسرے کے اموال کو
کھانے کی کوشش مت کرو. ناجائز طریقے سے کھانے کی شکلیں بہت ساری ہیں. گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہیں، بیوی بچے ہیں، چچا پھوپھیاں ہیں. جو مال ان میں سے کسی کی ملکیت ہے، ہم اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو نہیں کھا سکتے، اس کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ ایک شکل ہے. دو ساتھی مل کر کے آپس میں ایک ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. دونوں شریک ہیں، نفع نقصان آپس میں طے کیا ہوا ہے. ایک شریک کسی دوسری جگہ چلا گیا، دوسرے شریک نے مال فروخت کر کے قیمت زیادہ لی اور زیادہ قیمت کو اپنے ذاتی خرچے کے اندر خرچ کر دیا، اور اس کو اس کا علم بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے. قرآن کریم کے اس ارشاد کے مطابق اس طرح مال کھانا بھی ناجائز اور بالکل حرام ہے. یتیموں کا مال ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی زندگی میں ان کے پیٹ میں آگ بھری جائے گی. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں جائیں گے. اس لیے میرے بزرگوں، مسلمانوں کے اوپر جو حالات آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہے، جو تکلیفیں آتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آسمانی بلائیں، آسمانی مصیبتیں آتی ہیں. ابھی بارش کا موسم ہے. کس کا موسم ہے؟ بارش کا موسم ہے. اچھی طرح بارش ہونی چاہیے اس موسم میں، تاکہ زمین اپنے پیٹ سے پیداوار کو نکالے، جانوروں کو بھی خوراک ملے، انسانوں کو بھی خوراک ملے. لیکن 20 دن سے ہم دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ کھیتیاں سوکھ رہی ہے، باجرا سوکھ رہا ہے. 2-3 اچھی بارشیں ہو گئی، اور 2-3 اچھی بارشیں ہو جائے تو سال بھر غلے کا انتظام ہو جائے گا، جانوروں کے چارے کا انتظام ہو جائے گا. لیکن بارش نہیں ہو رہی. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارش نہ ہونے کے 3-4 بڑے بڑے اسباب بتائے ہیں کہ یہ کام ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک لیں گے.
پہلی چیز اللہ نے بیان، نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، لوگ زکات کا مال روک لیں گے، زکات صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، یا زکات کے ادا کرنے کو اپنے لیے بوجھ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیں گے۔ سائنسداں لوگ آج کل کی تحقیق اور ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے مطابق بتاتے ہیں کہ ہوا میں کمی ہوتی ہے، گرمی کم ہوتی ہے، فلاں چیز کی کمی ہوتی ہے تو بادلوں میں پانی نہیں آتا ہے، اور پانی نہیں آتا ہے تو بارش نہیں ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ ہوا کم ہے، ہوا کو کم کس نے کیا؟ بادلوں میں پانی کم آیا ہے، پانی بھرنے سے وہاں بادلوں کو سمندر میں کس نے روکا؟ ہوا تیز چلتی ہے تو بادل تیز چلتے ہیں، گرمی تیز ہوتی ہے تو بھاپ زیادہ بنتے ہیں، اور بھاپ بن کر کے پھر بادل آتے ہیں۔ یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ان سب کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، اللہ کا اشارہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ بادل پانی برساتے ہیں، نہ ہوا تیز چلتی ہے، نہ ہوا کم چلتی ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مسلمان زکات کو روک لیں گے یا زکات کے دینے کو بوجھ سمجھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو روک لیں گے۔ دوسرا سبب، جب عریانی، ننگا پن، بدکاری اور زنا عام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیں گے۔ ایک تو یہ عذاب دیں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ طرح طرح کے دوسرے عذابوں کے اندر بھی ان کو مبتلا فرمائیں گے۔ میرے بزرگوں، معاملات کی صفائی کی بات چل رہی تھی۔ ہم میں سے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری روزی روٹی جہاں سے آ رہی ہے آیا حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر ہم نے حلال و حرام کو یکساں سمجھا ہے تو آج تو ہم مال کے لالچ میں آ کر کے حرام مال کو اپنے پیٹ تک پہنچاتے ہیں۔ حرام مال کے ایک لقمے کی وجہ سے کئی سالوں تک ہم عبادتوں کی لذت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک ان کی دعاؤں کو اور عبادتوں کو قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم سچی توبہ کریں اور پکا ارادہ بھی کریں کہ مال جو اللہ کی بڑی نعمت ہے، مال کے ذریعے دنیا کی زندگی اچھی گزرتی ہے، مال کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں، لیکن شریعت نے مال کے جائز طریقے سے کمانے سے بالکل بھی منع نہیں فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو جنت کی گارنٹی دی ہے۔ ایک حدیث میں نے تلاوت کی تھی خطبے کے اندر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اکل طیبا، پہلی چیز من اکل طیبا
جو مسلمان حلال اور پاکیزہ روزی کھائے، کیسی کھائے؟ حلال اور پاکیزہ روزی کھائے۔ دوسری چیز وَعَمِلَ بِسُنَّةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں جو طریقہ بتلایا ہے وہ سنت کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ سنت کہلاتا ہے۔ وَعَمِلَ بِسُنَّةٍ، اور اس سنت طریقے کو اختیار کرے، اس کے اوپر عمل کرے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کے ہاتھ، اس کی زبان کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ کس سے؟ لوگ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ دخل الجنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے مسلمان کی مجھے گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آج کی جو اتنی باتیں بتائی گئی ہے، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو خاص طور سے صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ سیڑھی بتلائی میں نے کہ جو مسلمان معاملات کو صاف رکھے گا اس کی معاشرتی زندگی بھی اچھی ہوگی، اور جس کی معاشرتی زندگی اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیں گے، اور جو معاملات کو صاف رکھے گا اس کی عبادتیں بھی قبول ہوگی، اور اس کی دعائیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس لیے پورا مجمع اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، دل سے پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کو مکمل طریقے سے صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور نماز کے بعد میں سارے ساتھی مل کر کے بارش کے لیے خاص طور سے دعا کریں کہ اے اللہ رحمت والی بارش نازل فرما دے۔ کھیتیاں سوکھ رہی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے جانور بھوکے مر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ بارشوں کو روک لیتے اگر اللہ کو جانوروں کے بھوک مرنے کا خوف نہ ہوتا۔ اس لیے ہم اللہ کے سامنے جانوروں کا حوالہ دے کر کے دعا کریں کہ اللہ تیری گونگی اور پاک مخلوق ہے، بے گناہ مخلوق ہے، قصور تو ہمارا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اے اللہ تو رحمت کی بارش نازل فرما، جہاں جہاں ضرورت ہے پورے علاقے کے اندر، اور جہاں ضرورت ہو اللہ کھیتیوں کو سرسبز و شاداب فرمائے۔ اللہ کھیتیوں کے اندر سالوں کا ہمارے لیے غلہ پیدا فرما دے، جانوروں کے لیے سالوں کے چارے کا انتظام فرما دے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور سے وہ گناہ جو بارش کو روکنے والے ہیں، حرام روزی ہے، زنا کاری ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے، ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذمے اگر کسی کے حقوق ہیں اللہ تعالی آسانی کے ساتھ ان تمام کے حقوق کو یاد کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا یہ بھی ہے، اے اللہ موت ایسی حالت میں دینا، موت ایسی حالت میں دینا کہ ہمارے ذمے نہ تیرا کوئی حق باقی ہو، نہ تیرے بندوں کا کوئی حق باقی ہو۔ آج موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کیسی اچانک موتیں آ رہی ہے۔ آدمی روڈ پہ چل رہا ہے، چلتے چلتے وہیں روڈ پہ سو گیا۔ ایک ٹیچر کھڑا ہو کر کے پڑھا رہا ہے، وہیں اٹیک آیا اور کلاس ہی کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک نمازی اللہ کا نیک بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے،
سجدے کی حالت میں گیا اور وہیں اچانک اس کی موت آ گئی. موت بڑی سستی ہو گئی ہے, بڑی معمولی چیز بن گئی ہے. اس لیے موت سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کو مکمل طریقے سے صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حرام روزی سے, حرام مال سے, حرام کاموں سے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا کی زندگی اچھی گزرے گی, لیکن ایسا حرص جس حرص کے اندر نہ حرام کا پتہ ہو, نہ حلال کا پتہ ہو, نہ مشتبہ مال کی تمیز ہو, اگر اس ایسے مال کے ساتھ زندگی گزرے گی تو میرے بزرگوں اور دوستوں اگلی زندگی ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.